ایک ایسی فلم جس کی کہانی نے سعودی عرب میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ سعودی عرب کا بین الاقوامی تصور کیسے برباد ہوا؟ کفالہ کا نظام کیا ہے؟ کیا اصل میں وہ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اس متنازع فلم کی اصل سچائی کیا ہے؟ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ کہانی ہے کیرلا میں بننے والی ملیالم فلم کی، جس نے ریلیز کے پہلے ہفتے میں دنیا بھر میں 870 ملین روپے یعنی 1 کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ کا بزنس کیا اور ساتھ ہی سعودی عرب میں ہنگامہ بھی برپا کر دیا، کیونکہ اس فلم میں سعودی عرب کی کفالت کے نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کیرلا کی ملیالم فلم انڈسٹری کی جانب سے بنائی جانے والی دی گاڈ لائف ایک اصل واقعے پر مبنی فلم ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اچھے مستقبل کی تلاش میں سعودی عرب پہنچنے والا ایک شخص صحرا میں مویشی چرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نیٹ فلکس پر دکھائی جانے والی انڈین فلم دی گاڈ لائف، جس کی کہانی نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تارکین وطن کی زندگیوں کی داستان کو وسیع پیمانے پر دنیا کے سامنے پیش کیا، تو اس کی وجہ سے ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے۔ فلم سازوں کو شاید اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ اس کی کہانی سعودی عرب میں ممکنہ طور پر تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہدایت کار نے فلم کے آغاز میں ایک بیان دکھایا کہ فلم کا مقصد کسی ملک، لوگوں، معاشرے یا نسل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ تاہم اس انڈین فلم کی وجہ سے ناقدین اور خلیجی سوسائٹی میڈیا صارفین کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے سعودی عرب میں کفالت کے نظام کے تصور کو پیش کیے جانے کے طریقے پر اعتراض کیا، تو بعض لوگوں نے اسے ایک تخلیقی کام کے طور پر بھی جانا اور دیکھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا بین الاقوامی تصور بہتر بنانے پہ جو اربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن اس فلم نے اس تصور کو ڈھا کر رکھ دیا اور ملک میں کام کرنے والوں کے حقوق پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ فلم کی کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے، جس کا مرکزی کردار ایک انڈین شہری ہے جو اس دردناک کہانی کو بیان کرتا ہے، جو ایک نام نہاد اسپانسر یا کفیل کے ہاتھوں پیش آئی۔ اس فلم میں کفیل کا کردار عمانی فنکار طالب بلوچی نے ادا کیا ہے۔ یہ فلم انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی ہے۔ اس فلم میں پرتھوی راج سوکمارن نے نجیب کا کردار ادا کیا ہے، جو کام کی تلاش میں ایک دوست کے ساتھ سعودی عرب پہنچتا ہے اور غلطی سے ایک ایسے عرب کفیل تک پہنچ جاتا ہے جو در حقیقت اس کا کفیل نہیں ہوتا۔ وہ اسے صحرا میں چرواہے کے طور پر کام کرنے کے لیے اغوا کر کے غلام بنا لیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں کفالہ کا نظام آخر ہے کیا۔ کفالہ کے نظام کا اطلاق خلیجی ممالک میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں پر ہوتا ہے۔ اس کے تحت کسی بھی خلیجی ممالک میں کام کرنے کے لیے مزدور کے لیے ایک کفیل یا اسپانسر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو اس کی رہائش اور ملازمت کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی ملازمت کے آغاز میں یہ غیر ملکی مزدور اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاویز اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادی کے گھروں میں کام کرنے والے ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر بھی عائد ہوتا ہے۔ کفالہ کے نظام کے تحت کفیل یا اسپانسر کارکنوں کی بھرتی کے لیے ان کے اپنے ملکوں میں کام کرنے والی ریکروٹمنٹ کمپنیوں کو فیس یا خلیجی ممالک سفر کے لیے کرایہ ادا کرتا ہے۔ خلیجی ممالک میں آمد کے بعد کفیل پر اپنے ماتحت کام کرنے والے کارکنوں کی تمام معاشی اور قانونی معاملات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگرچہ کارکن کے ویزے کا اسٹیٹس اپنے کفیل کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن تمام معاملات میں وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کام کرنے والا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور یہ بات ثابت ہو جائے کفیل اس کا ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کام کرنے والے کو ریکروٹمنٹ فیس ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یہ کام کرنے والے اپنی کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور عمان میں کام کرنے والے کارکنان اسی نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کفالہ کے نظام کے تحت بعض کفیل اپنے کارکنوں سے غلاموں جیسے سلوک کرتے ہیں، اور غیر ملکی کارکنوں میں کفیلوں کے خلاف شکایات درج کروانا عام بات ہے۔ فلم میں نجیب دنیا سے الگ تھلگ اپنے مالک اور اس کے جانوروں کے ساتھ ایک سخت تپتے صحرا میں تنہا رہتا ہے، جہاں سے قریبی سڑک میلوں کے فاصلے پر واقع ہے۔
عرب کی شدید گرمی میں نہ تو ان کے پاس فون ہے اور نہ ہی لکھنے پڑھنے کے لیے کاغذ یا قلم، وہاں نہ ان کا کوئی دوست ہے اور نہ شناسہ، اور فلم کے ہیرو کو اسی حوض سے پانی پینا پڑتا ہے جس سے جانور پانی پیتے ہیں۔ یہ ایک دل ہلا دینے والا منظر ہے جس میں نجیب اشک آلود چہرے کے ساتھ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک ملازمت کے وعدے پر اپنا سب کچھ بیچ دیا اور خاندان کو چھوڑ کر پردیس آ گیا۔ اس نے یہ سب کچھ بس ایک اچھی ملازمت اور بہتر زندگی کے لیے کیا۔ وہ یہ التجا ملیالم زبان میں کرتا ہے اور اس کے کفیل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 20 لاکھ انڈین اور لاکھوں کیرلا کے باشندے بیرون ملک مقیم ہیں، جن میں سے تقریباً 90% خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر غریب اور محنت کش خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کفالت کا یہ نظام کفیل یا اسپانسر کو ان کی رہائش اور نقل و حرکت پر مکمل کنٹرول دیتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بدسلوکی اور استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کی سب سے نمایاں خصوصیت میں سے ایک انسان اور جانور کے درمیان پہچان اور مانوسیت کا امتزاج ہے۔ فلم کا ہیرو آہستہ آہستہ انسان کے طور پر اپنی شناخت کھو دیتا ہے اور ان جانوروں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ احساس اس وقت مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ جب فلم میں نجیب آہستہ آہستہ اپنی مادری زبان بولنا بند کر دیتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے گلے سے ویسی ہی آوازیں نکالتا ہے جو ان جانوروں کی آوازیں ملتی ہیں جن کا وہ خیال رکھتا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں اور خاص کر عرب دنیا میں اس فلم کے بڑے چرچے ہیں۔ اگرچہ یہ فلم نیٹ فلکس پر موجود ہے لیکن اسے سعودی عرب میں نہیں دکھایا جا رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سچے واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا نے یہ فلم بنائی ہے، اس میں اس واقعے کا جو دوسرا مثبت پہلو ہے اسے شامل نہیں کیا گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ۔ دراصل یہ واقعہ 3 سال پہلے ایک سعودی شخص نے ایک چینل پر بیٹھ کر سنایا تھا، جس میں وہ بتاتا ہے کہ 1991 میں سعودی عرب کے شہر خضر الباطن میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ خضر الباطن سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا شہر ہے جس کا نزدیکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ہندوستانی شخص کے جس کا نام نجیب تھا، وہ کسی کمپنی کے ویزے پر آیا تھا۔ اس وقت یہ شخص ہندو تھا، اس کا نام نجیب بعد میں پڑ گیا تھا اور اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب موبائل نہیں ہوتے تھے، پہلی بار آنے والوں کو زبان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھار یار دوست، کفیل یا کمپنی کا کوئی نمائندہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پاتا تھا یا کمپنی بھول جاتی تھی، تو ایسے ہی نجیب کو کمپنی کی طرف سے لینے کے لیے کوئی ایئرپورٹ نہیں آیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کمپنی کون سے شہر میں ہے۔ اسی دوران میں ایک سعودی شہری نے اس سے بات چیت کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ زبان کی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی زبان کو نہ سمجھ سکے۔ اس سعودی شہری نے نجیب کو اپنا ورکر سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا یا جان پوچھ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ بہرحال نجیب اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص نجیب کو لے کر اپنے جانوروں کے طبیلے لے گیا۔ عموماً سعودی عرب میں بھیڑ بکریاں اونٹ رکھنے والے لوگ دور صحرا میں آبادی سے کافی ہٹ کر خیمے لگا کر اور جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے طبیلے سے بنا لیتے ہیں جو اکثر سڑک یا آبادی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کی چرائی پر مامور کر دیا گیا۔ زبان کی بندش کی وجہ سے نہ وہ کچھ کہہ پا رہا تھا نہ کفیل کچھ سمجھ پا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ نجیب تقریباً وہاں 5 سال اپنے گھر سے دور صحرا میں بغیر تنخواہ کے اس کفیل کے جانور چراتا رہا۔ بدلے میں اسے معمولی سا کھانا ملتا اور بس۔ 5 سال بعد نجیب نے موقع پایا اور اپنے کفیل کو کسی لوہے کے راڈ سے سر پر مار کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں علم ہوا کہ اس کا کفیل اس راڈ کے وار سے انتقال کر گیا۔ ادھر کسی طریقے سے نجیب سڑک تک پہنچ گیا، وہاں کسی بھلے آدمی نے اسے اٹھایا، شہر یا کسی قصبے لے گیا، وہاں پولیس کو کسی نے خبر دے دی اور نجیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں یہ کیس چلا اور نجیب کو دیت کے طور پر مقتول کے بیٹے کو 1,70,000 ریال دینے کا حکم نافذ ہوا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے مزید 5 سال قید کی سزا بھی گزارنی تھی یا سزائے موت ہونی تھی۔ بہرحال اتنے پیسے نجیب کہاں سے لاتا، اسی لیے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ دوستو، یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد نجیب کی رہائی کی اجتماعی کوششیں شروع ہو گئیں۔ مقامی سعودیوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑھا تو وہ نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس وقت نجیب کی دیت والی رقم بہت بڑی تھی اور کوئی اکیلا شخص یہ رقم ادا نہیں کر سکتا تھا۔
لہٰذا بڑی محنت اور کوشش کے بعد رقم جمع کی گئی۔ چونکہ وہ دور سوشل میڈیا کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس جا جا کر پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی جو 10، 20 یا 100 ریال سے پوری کرنا مشکل تھا۔ بالآخر چند سال کی کوشش کے بعد یہ رقم پوری ہو گئی۔ یہ سعودی نجیب کے کفیل کے بیٹے کے پاس گئے اور اسے جیل جا کر دیت کی رقم مجرم کے سامنے پیش کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا آغاز کیا۔ سعودی عرب میں قاتل کو دیت کے لیے مقتولین کے سامنے لا کر معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ چونکہ وقت کافی گزر چکا تھا تو نجیب کے کفیل کے بیٹے کے دل میں بھی اتنے عرصے کے بعد کچھ نرمی آ گئی تھی اور اسے نجیب کے ساتھ اپنے باپ کی زیادتی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگرچہ تو نے میرے والد کو قتل کیا ہے لیکن تیرے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا یہ رقم اپنے والد کے ہاتھوں تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے بطور جرمانہ تمہیں پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میرے والد کو دل سے معاف کر دو گے۔ دوستو، نجیب جب جیل سے باہر آیا تو انہی سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے بھی دیے کہ جنہوں نے اس کی رہائی کی کوشش کی تھی، جس پر نجیب نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کسی نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ نجیب نے جواب دینے کی بجائے اگلا سوال کیا کہ کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ نجیب یہ کیوں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ ہم مسلمانوں میں بھی برے اور اچھے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کفیل کے بیٹے کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور انڈیا واپس چلا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ مکمل کہانی جسے ایک سعودی نے 3 سال پہلے ٹیلی ویژن پر سنایا تھا۔ اگر آپ کوشش کریں تو یوٹیوب پر یہ ویڈیو بھی آپ کو عربی زبان میں مل جائے گی۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا نے اس ادھورے قصے کو فلمایا۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں ایسے کئی ایک واقعات ہوئے ہوں اور شاید آج بھی ہو رہے ہوں، لیکن پورے سعودی معاشرے کو برا سمجھنا یقیناً غلط ہوگا۔